شہر کی سڑکوں پر دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی۔ دھوپ میں بس اسٹیشن پر کھڑا ہونا محال تھا، ایسا لگ رہا تھا سورج کی تپش سے سب جل کر بھسم ہو جائے گے۔ بس لوگوں سے بھری ہوئی آہستہ آہستہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر سیٹ پر کوئی نہ کوئی بیٹھا تھا اور جو کھڑے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے پسینے سے شرابور بمشکل خود کو سنبھال رہے تھے۔ اسی ہجوم میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی بھی کھڑی تھی جس کے کپڑے سادہ اور کچھ پرانے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو سنبھالنے ہوئی خاموشی سے کھڑی تھی، مگر چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی اور بار بار موبائل کا اسکرین آن کر کے ٹائم دیکھ کر اسکرین بند کر دیتی تھی۔ اس کے موبائل کا اسکرین بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ بس کا کنڈکٹر ایک سخت مزاج آدمی تھا، اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آتا تھا۔ اس کے منہ میں چھالیاں تھیں، چھالیاں کھاتے ہوئے بات کر رہا تھا، اسی بات بھی سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ ہر مسافر سے کرایہ لیتا جا رہا تھا، اگر کوئی 1 روپیہ بھی کم دیتا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے نہیں ہچکچاتا تھا۔ جب وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کرایہ مانگا۔ لڑکی نے ہلکے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے کچھ سکے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ کنڈکٹر نے عجیب نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس نے سگے گنے اور فوراً ہی غصے سے بولا، یہ کیا ہے؟ پورا کرایہ کہاں ہے؟ لڑکی نے دھیرے سے کہا، میرے پاس اتنے ہی ہیں، میں باقی اگلی بار دے دوں گی، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ کنڈکٹر کی آواز مزید اونچی ہو گئی، یہاں کوئی ادھار نہیں چلتا، سمجھ آئی تم جیسے لوگ ہر روز یہی بہانے بناتے ہیں، یا تو پورا کرایہ دو یا بس سے نیچے اترو۔ جب کرایہ نہیں تھا تو بس میں سوار کیوں ہوئی؟ ہم کوئی خدمت خلق نہیں کھول کے بیٹھے جو بغیر کرایہ کے سب کو سوار کریں۔ کرایہ نہیں تھا تو پیدل چلی جاتی۔ بس میں بیٹھے کچھ لوگ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کچھ نے نظریں چرا لیں اور کچھ کو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، بھائی پلیز مجھے جانے دیں، میں واقعی مجبور ہوں، ورنہ کبھی بس پر سوار نہیں ہوتی۔ کنڈکٹر نے اس کی بات سنے بغیر اس کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ بس ابھی چل پڑی رہتی، اب وہ اس سے زبردستی نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی، مگر کوئی آگے بڑھ کر اسے روکنے والا نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی جو پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا تھا اچانک اٹھا۔ اس کے کپڑے بہت سادہ تھے، جیسے کوئی عام سا مزدور ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر کنڈکٹر کا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے میں کہا، چھوڑ دو اسے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک کمزور لڑکی کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہو، چھوڑو ہاتھ۔ کنڈکٹر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ بوڑھے آدمی نے سکون سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر کنڈکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو اس کا کرایہ اور اب اسے تنگ مت کرو۔ کنڈکٹر نے پیسے چھینتے ہوئے طنزی انداز میں کہا، ہاں بہت ہمدردی آ رہی ہے تو اپنے گھر لے جاؤ اسے، یہاں ڈرامہ مت کرو۔ بوڑھے آدمی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے لڑکی کو اور بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بس کا ماحول کچھ لمحوں کے لیے بدل گیا تھا، مگر کنڈکٹر اب بھی بڑبڑا رہا تھا جیسے اسے اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ الٹا اس بزرگ شخص کو گھورتا جا رہا تھا جس نے مداخلت کر کے لڑکی کو بس سے نیچے اتارنے نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد بس ایک بڑے سٹاپ پر رکی، جیسے ہی دروازہ کھلا تو دو آدمی اندر آئے۔ انہوں نے سیدھا کنڈکٹر کے پاس جا کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کنڈکٹر نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا، کمپنی آفس چلنا ہے ابھی۔ بس میں بیٹھے لوگ حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کنڈکٹر پہلے تو انکار کرنے لگا، مگر پھر ان دونوں کو اس سے زبردستی نیچے اتار لیا۔ بوڑھا آدمی بھی خاموشی سے ان کے پیچھے اتر گیا۔ لڑکی بھی کچھ سمجھ نہ پاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور دور سے یہ سب دیکھنے لگی۔ چند ہی منٹوں میں وہ سب ایک بڑی عمارت کے سامنے کھڑے تھے جہاں کمرے کا آفس تھا۔ کنڈکٹر کے چہرے پر اب تک کی ساری اکڑ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی۔ اس نے چھالیاں تھوک دیا، اب بار بار پسینہ پوچھ رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک کشادہ کمرہ تھا اور اس کے بیچ میں ایک بڑی کرسی پر ایک باوقار شخصیت بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کنڈکٹر کی نظر اس پر پڑی اس کو پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ چہرہ اس کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا بلکہ اس کی اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا جسے وہ شاید بھول چکا تھا۔ کنڈکٹر کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ چند لمحوں تک بول ہی نہ سکا۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون نہایت وقار کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی بھی تھی اور ایک عجیب سی خاموشی بھی، جیسے وہ بہت کچھ جانتی ہو۔ کمرے میں موجود آدمی نے کہا، میڈم یہی ہے وہ کنڈکٹر جس کے بارے میں شکایت آئی ہے؟ کنڈکٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا، میڈم میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ لڑکی خود ہی مسئلہ کر رہی تھی، میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا۔ خاتون نے آہستہ سے کرسی سے ٹیک لگا اور گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، تمہیں واقعی یاد نہیں آیا کہ تم نے آج کیا کیا ہے، یا تم ہر روز یہی کرتے ہو؟ کنڈکٹر نے نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیشانی پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور وہی بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا جس نے بس میں لڑکی کی مدد کی تھی۔
اب وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد لگ رہا تھا۔ وہ سیدھے جا کر خاتون کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کنڈکٹر نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو غصے سے بولا، تم نے میری شکایت کی ہے نا؟ میڈم جی جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی بات کا یقین مت کریں۔ مگر بوڑھا شخص اطمینان سے کھڑا رہا۔ کنڈکٹر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سادہ لباس والا بوڑھا شخص اس کمرے میں اس طرح کھڑا ہے۔ خاتون نے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھ کر احترام سے کہا، ابو آپ بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر کنڈکٹر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ خاتون کمپنی کی مالکن تھی اور یہ بوڑھا آدمی ان کے والد تھے، وہی والد جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے ایک مسافر بن کر ایک غریب لڑکی کی مدد کی تھی۔ کنڈکٹر کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خاتون نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے لیے یہ کمپنی صرف کاروبار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہیں، نہ کہ ان کی عزت اچھالنے کے لیے۔ پھر انہوں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم جیسے لوگ اس کمپنی کا نام خراب کرتے رہو گے۔ ایک مجبور لڑکی کو چلتی بس سے اتارنے کی کوشش کرنا، کیا یہی کام ہے؟ تمہیں عورتوں کی عزت نہیں؟ جو ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کو بس سے اتار رہے تھے۔ کنڈکٹر کی آنکھوں میں اب خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ میری نوکری چلی گئی تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بوڑھے آدمی نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ جب تم اس لڑکی کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے تھے تب تمہیں اس کے گھر کا خیال کی نہیں آیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی مجبور ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کنڈکٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس خاتون نے کہا، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں نے سختی سے کہہ رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تو انہیں تنگ نہ کیا کرو، مگر تم نے میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ہماری اس شہر میں جتنی بھی بس سروسز ہیں ہم سب کے لیے نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اب تک کہیں سے شکایت موصول نہیں ہوتی، جبکہ تمہاری بہت لوگوں نے شکایت کی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی تم نے بھرے بس میں کئی لوگوں کو سب کے سامنے بے عزت کیا۔ اب تمہاری غلطی ناقابل معافی ہے۔ وہ خاتون بہت غصے میں تھی۔ اسی وقت دروازہ دوبارہ کھلا اور لڑکی کی بھی ہوئی تھی، مگر خاتون نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، جی۔ پھر خاتون نے کنڈکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری سزا کا فیصلہ اب یہی کرے گا جس کے پاس ساتھ تم نے یہ بدسلوکی کی۔ کنڈکٹر نے فوراً لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لڑکی کچھ لمحوں تک خاموش رہی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ کیا کرے۔ اس کے دل میں وہ سب لمحے تازہ تھے جب اسے سب کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا، اور خاص کر جب اس کنڈکٹر نے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑا تو اسے بہت برا لگا، کیونکہ وہ شریف نیک لڑکی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے اسے اس طرح نہیں چھوا تھا، بس ایک ٹکٹ کی وجہ سے اسے اتنا کچھ سہنا پڑا۔ کمرے میں سب کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کنڈکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں چاہوں تو آپ کی نوکری ابھی جا سکتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ یہ سن کر کنڈکٹر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ لڑکی نے بات جاری رکھی، کہا، مگر ایک شرط ہے، آج کے بعد آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو مجبور ہو۔ کنڈکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ خاتون نے لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، تم نے بہت بڑا دل دکھایا ہے، ہر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کنڈکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اگر آئندہ کوئی شکایت آئی تو تمہیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ کنڈکٹر نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غرور نہیں تھا بلکہ ندامت تھی۔ بوڑھے آدمی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار آنسو دیکھ کر جس کی وجہ سے ماحول پرسکون لگ رہا تھا۔ لڑکی کی فیس سے باہر نکلی اس لڑکی کو ایسا لگا جیسے اس نے نہ صرف اپنی عزت واپس حاصل کی، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جس طرح بزاتی کی گئی، اب وہی شخص اس سے معافی مانگنے آ رہا تھا۔ کنڈکٹر بھی خاموشی سے باہر نکلا۔ اس کے قدم بھاری لگتے مگر اسے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر آج اس کی نوکری چلی جاتی تو یقیناً اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی جاتی۔ کبھی کبھی اگلے انسان کو احساس دلانا پڑتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، تب تک ہم اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس کنڈکٹر کو جب اپنی روزی پر لات پڑتے ہوئے محسوس ہوا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ وہ کسی غرور اور اکڑا میں جی رہے تھا۔